الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عزیزان گرامی، آج آپ کے سامنے درس قرآن پاک کے حوالے سے قاری محمد احسان الحق اسدی امینی فیصل آباد سے حاضری خدمت ہے۔ تو آج کے درس میں ہم بسم اللہ شریف کی فضیلت پڑھیں گے۔ بسم اللہ شریف کی کچھ مختصراً تفسیر بیان ہوگی، جس میں بسم اللہ کے فضائل اور مسائل پر گفتگو ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح طرح قرآن مجید پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میرا یوٹیوب چینل قاری احسان الحق اسدی امینی کے نام سے بنایا گیا ہے، تو جس میں آپ کو درس قرآن پاک، درس حدیث شریف، دیگر اصلاحی و تربیتی پروگرام، دینی سوالات کے جوابات اور قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک بھی کرتے جائیں اور آگے شیئر بھی کرتے جائیں، تاکہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی امداد ہو سکے۔ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرنی چاہیے۔ عزیزان گرامی، آئیے آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ ہم اللہ کے نام سے اس لیے شروع کرتے ہیں کیونکہ اس کا نام بڑی برکت والا ہے۔ یہ نام بگڑے کام بھی سنوار دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کے الفاظ ہیں۔ حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ملکہ کو جو خط لکھا اس میں تھا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور بے شک وہ اللہ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ سورتوں کے شروع میں لکھی جانے والی بسم اللہ الرحمن الرحیم مستقل آیت نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں صورتوں کے درمیان فاصلہ کرنے والی ہے، دونوں صورتوں کا بتانے والی ہے کہ یہ صورت ختم ہوگی، آگے دوسری صورت شروع ہے۔ عزیزان گرامی، اس لیے جب امام نماز پڑھاتا ہے تو قرات الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتا ہے، بسم اللہ سے شروع نہیں کرتا۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صحیح بخاری شریف کتاب الاذان میں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نماز جب بھی شروع کرتے تھے تو آپ بلند آواز سے الحمدللہ رب العالمین سے شروع فرماتے تھے۔ دوسری حدیث مبارکہ سنیے، یہ صحیح مسلم شریف کتاب الصلاۃ میں ہے۔ یہ بھی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نماز پڑھی۔ میں نے ان میں سے کسی کو نہیں سنا کہ بسم اللہ شریف جہر کے ساتھ پڑھتے ہوں، لہذا معلوم ہوا کہ بسم اللہ شریف تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ جو ہے وہ آہستہ آواز سے پڑھی جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، معلوم ہوا کہ بسم اللہ شریف سورہ فاتحہ کی پہلی آیت نہیں، بلکہ یہ پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ اس میں دو لفظ الرحمن اور الرحیم ہیں، یہ دونوں صفت پائی جاتی ہیں، یہ دونوں صفاتی نام ہیں۔ رحمان اور رحیم یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ لفظ اللہ کے لیے خاص رحمان کا لفظ ہے، یعنی رحمان کی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔
لیکن رحیم کا لفظ جو ہے اس کا اطلاق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی کیا گیا ہے، جیسا کہ سورہ توبہ میں رب کائنات نے واضح ارشاد فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اس میں غور کیجیے کہ رب کائنات نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لفظ رحیم کا استعمال فرمایا ہے۔ عزیزان گرامی، رحیم کی جمع رحماء آتی ہے، جو کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے پیارے غلام یعنی صحابہ اکرام کے متعلق استعمال فرمایا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے رحماء بینہم، کہ یہ آپس میں بڑے ہی نرم دل ہیں۔ عزیزان گرامی، سورہ بسم اللہ شریف ایک مکمل آیت جو کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے، ہر صورت کے آغاز میں بسم اللہ شریف جو ہے وہ نہیں ہے، تو بسم اللہ شریف اور تعوذ جو ہے اس کے مسائل میں ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صرف نماز کی پہلی رکعت میں تسمیہ اور فاتحہ سے پہلے پڑھی جاتی ہے، یعنی تعوذ نماز کی پہلی رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ تکبیر تحریمہ کے بعد سبحانک اللہ پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد آپ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں تک امام صاحب جو ہے وہ آہستہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد امام صاحب بلند آواز سے قرات کرتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھی جاتی ہے، یعنی کہ سورہ فاتحہ آپ کوئی بھی نماز پڑھ رہے ہیں، فرض ہوں، نفل ہوں، سنت ہوں، واجب ہوں، آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو اکیلے آدمی کی بات ہو رہی ہے یہاں پر کہ اکیلا آدمی جب بھی کوئی بھی نماز پڑھے گا ہر رکعت میں سورہ فاتحہ شریف کے پہلے بسم اللہ شریف پڑھے گا۔ یہ تو نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد اگر درمیان میں سورہ فاتحہ کے پہلے بسم اللہ شریف پڑھی جائے گی، سورہ فاتحہ کے بعد اگر آپ نے درمیان میں قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا، مثال کے طور پر آپ نے پڑھنا شروع کر دیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تو یہاں پر بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی۔ اگر آپ نے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل پڑھنا ہے تو پھر آپ کو بسم اللہ شریف پہلے پڑھنی پڑے گی۔ یہ ہے سورہ فاتحہ کے مسائل، بسم اللہ شریف کے مسائل کے بارے میں۔ اچھا، اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز آتا ہے تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کر دیتا ہے، لیکن اس نے سبحانک اللہ نہیں پڑھی یا بسم اللہ نہیں پڑھی، اس نے کہا جی الحمدللہ رب العالمین، آگے نماز شروع کر دیتا ہے، تو بعد میں خیال آیا کہ میں نے تو سبحانک اللہ نہیں پڑھی یا بسم اللہ نہیں پڑھی، تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ ہے، تھوڑا سا غور کریں کہ اگر کوئی آدمی اچانک آیا نماز شروع کر دی لیکن اس نے غلطی سے بھولے سے سبحانک اللہ نہیں پڑھی یا بسم اللہ شریف نہیں پڑھی تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اگر دوسری رکعت میں تیسری چوتھی میں آدمی کھڑا ہوتا ہے، بسم اللہ شریف نہیں پڑھتا، الحمد شریف ڈائریکٹ پڑھ لیتا ہے تو نماز ہو جائے گی۔ اور اسی طرح جب آمین کہتا ہے تو ولضالین آمین، اس کے بعد بسم اللہ نہیں پڑھی، الم تر کیف شروع کر دی یا کوئی سورت پڑھنی شروع کر دی تو اس سے بھی سجدہ سہو نہیں ہوگا، نماز آپ کی ہو جائے گی۔ یہ ہے بسم اللہ شریف کے مسائل کے بارے میں۔ عزیزان گرامی، تھوڑی سی آپ توجہ کریں کہ بسم اللہ شریف سورہ فاتحہ شریف سے قبل پڑھی جاتی ہے، ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ اچھا، بسم اللہ شریف کے ضروری چند مسائل ہیں جو کہ توجہ طلب ہیں۔ نمبر 1، جو بسم اللہ شریف ہر صورت کے شروع میں لکھی ہوئی ہے یہ پوری صورت آیت نہیں ہے بلکہ سورہ نمل کی آیت نمبر 30 میں ہے، اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ بسم اللہ شریف ہر صورت کے شروع میں آیت نہیں ہے بلکہ یہ قرآن مجید
فرقان حمید کی ایک آیت ہے جسے ہر صورت کے شروع میں لکھ دیا جاتا ہے تاکہ دونوں صورتوں کا درمیان فرق ہو جائے یعنی فاصلہ ہو جائے۔ اسی لیے صورت کے اوپر امتیازی شان سے یہ بسم اللہ شریف لکھی جاتی ہے، کسی آیت کے ساتھ ملا کر نہیں لکھا جاتا۔ اچھا، امام جہری نمازوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ آواز سے پڑھتا ہے، بلند آواز سے نہیں پڑھتا، کیونکہ حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام جب پہلی وحی لائے تو آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی، یعنی آپ نے کہا تھا اقرا، تو بسم اللہ نہیں پڑھی تھی۔ اچھا، اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو تراویح پڑھانے والے امام صاحب ہیں، حافظ صاحبان ہیں، ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ جب وہ تراویحاں پڑھاتے ہیں تو آپ کسی نہ کسی صورت میں ایک مرتبہ بلند آواز سے بسم اللہ شریف ضرور پڑھ لیں تاکہ یہ ایک آیت نہ رہ جائے۔ اچھا، تلاوت کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے، لیکن اگر شاگرد استاد سے قرآن مجید پڑھ رہا ہو تو اس کے لیے سنت نہیں۔ سورت کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے ورنہ مستحب ہے۔ اگر سورۃ توبہ سے تلاوت شروع کی جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں کو پڑھا جائے گا، اور اگر تلاوت کے دوران سورۃ توبہ آ جائے تو بسم اللہ پڑھنے کی حاجت نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، یہ بسم اللہ شریف